صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. کچھ ایسے دن ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں بہت کرب، مصیبت، مشکل اور ایسی یادوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں جو آپ جب بھی وہ یاد آتی ہے تو آپ کی آنکھوں کو نم کر جاتی ہے، آپ کے دل کو رنجیدہ کر جاتی ہے. آج کا دن بھی انہی ایام میں سے ایک دن ہے، کیونکہ آج ہی کا وہ روز تھا کہ جب وہ سرزمین کہ جس سرزمین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت پناہ ملی، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے چن لی اور جس کو یثرب کے نام سے جانا جاتا ہے. مگر جب قدم اقدس مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سرزمین پر پڑے تو اس سرزمین کا نام مدینہ منورہ ہو گیا. آپ کی آمد سے ہر طرف نور ہی نور تھا. خواتین و حضرات، وہاں پر جس طرح سے سلطنت اسلامیہ کا باقاعدہ آغاز ہوا، یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی مدینہ ہے کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلشن میں وہ تمام پھول کھلے جو ان کے لیے خوشی، مسرت، مسکراہٹ کا باعث تھے. اور وہی زمین ہے کہ جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ وہی سرزمین ہے کہ جس پہ جب امام حسن اور حسین آتے اور وہ اگر تھوڑا سا گرنے لگتے تو آپ ایک دم سے سب کچھ چھوڑ کے، اپنا خطبہ چھوڑ کر اپنے ان پھولوں کو اٹھا کر اپنے شانوں پر بٹھاتے، ان سے محبت کرتے. یہ وہی سرزمین کے جہاں پر جو سجدے تھے ان کو طول دیا گیا، بڑھایا گیا، لمبا کیا گیا. یہ وہی سرزمین کہ جس سرزمین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن اور چسایا کرتے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو. خواتین و حضرات، مدینے سے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی ایک عجیب سی انسیت ہے. آپ وہاں گئے ہوں یا نہ گئے ہوں، آپ کا جی چاہتا ہے، آپ دعائیں کرتے ہیں. ہم عمرہ کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں مگر دنیا محسوس کرتی ہے کہ جو اپناپن اور اس طرح جیسے کسی ماں نے اپنے اندر سمیٹ لیا ہو، یہ احساس ہوتا ہے وہاں جا کر. اور یہ میں اس لیے بیان کر سکتی ہوں کیونکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے میں خود یہ ایکسپیرینس کر کے آئی ہوں. اور پھر جب آپ اس سرزمین سے الوداع کہنے لگتے ہیں اور اپنے ملک روانہ ہونے کے لیے تیاری کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جیسے آپ اپنے شہر سے کہیں دور جا رہے ہیں. تو ایک لمحے کے لیے یہ سوچئے کہ وہ ہستیاں کہ جنہوں نے پرورش بھی وہاں پائی، وہ ہستیاں کہ جن کی آمد اس سرزمین پر ہوئی، ان کی تمام یادیں اس زمین سے وابستہ. جب وہ اس سرزمین سے جدا ہونے کا وقت ان پہ آیا ہوگا تو ان پہ کیا بیتی ہوگی. اور یہی وہ روز، یہی وہ ایام ہے کہ جس دن روانگی امام حسین علیہ السلام کا آغاز ہوا. اس کا پس منظر کیا تھا، کیا حالات تھے امام حسین علیہ السلام کی، کیا کیا احساسات تھے، کس طرح سے انہوں نے جنت البقیع جا کر اپنی والدہ سے، اپنے بھائی سے الوداع کہا ہوگا، کس طرح سے گنبد خضراء جا کر انہوں نے اپنے نانا جان سے الوداع کہا ہوگا. یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے اور محسوس کرنے کی کوشش کریں گے. ہم کہاں محسوس کر سکتے ہیں؟
مگر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے امام کے اوپر وہ لمحات کیسے مشکل اور کیسے کرب والے ہوں گے کہ جب مولا کی روانگی ہوئی مدینہ سے مکہ کی طرف۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کریں، میں چاہوں گی کہ آج کے جو مہمانان گرامی ہیں ان سے آپ کا تعارف کرائیں۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے لیے بہت ہی محترم ڈاکٹر سکینہ مہدوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آمد کا شکریہ۔ ان کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں زمینہ ناصر علی، خوبصورت آواز میں سلام پیش کرتی ہیں اور نعت اور حمد کا سلسلہ آپ جانتے ہیں، آج یہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی۔ ان کے میرے دائیں جانب میرے لیے بہت ہی محترم، میری بہت فیوریٹ اسکالرز میں سے ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ شباب فاطمہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ اور ایک ہمارے میرے اس شو میں، ویسے تو آپ انہوں نے دیکھا ہوگا مگر میرے اس شو میں پہلی دفعہ میری گیسٹ ہیں، میرے لیے بہت محترم ہمارے پاس ہیں صباحت رمضان سیالوی صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا۔ میں پروگرام کا آغاز، ویسے تو ٹاپک ایسا میں کہتی ہوں دل کو ہلا دینے والا ہے، اور جن کے دل ہوں اور احساس ہوں جن کے پاس، میں خانم آپ سے آغاز کروں گی گفتگو کا۔ پس منظر امام حسین علیہ السلام کی روانگی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عروج، آج 28 رجب تاریخ کا وہ دن ہے کہ جو سراپا غم اور اداسی ہے۔ 28 رجب، جیسے ابھی آپ نے تمہید میں کہا، جب مدینہ چھوڑ کر جانے لگے، وہ عوامل، وہ اسباب کیا تھے کہ امام کو مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا؟ صدقے جب ماہ رجب کے تقریباً درمیانی ایام میں اعلان ہوا اور قاصد پیغام لے کر مدینہ آیا کہ یزید کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اور اس وقت برسر کار جو آیا ہے وہ یزید ہے۔ قاصد کا پیغام یہ ہے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی سے بیعت لو، اگر یہ بیعت نہ کریں تو ان کا سر قلم کر کے اس خط کے جواب کے ساتھ مجھے بھجوا دو۔ صحیح۔ اور اس خط کی بات ایک خط دوسرا ملتا ہے کہ مدینہ میں جو جو میرے مخالفین ہیں اور جو جو میرے حامی ہیں ان کے ناموں کی لسٹ بھی مجھے بھجوا دی جائے۔ جب یہ حالات مدینہ میں پیش آتے ہیں اور کچھ اصحاب نبی اور نواسے نبی، اولاد نبی کے نام سر فہرست آتے ہیں، تو وہاں پر دیکھیے ولید بن عتبہ بن ابو سفیان جب یہ خط وصول کرتا ہے، کچھ دیر کے لیے سوچتا ہے کہ میرے پاس دو ہی آپشن ہیں، یا حسین سے بیعت لے لوں یا حسین کا سر قلم کر دوں۔ اس کا مطلب ہے یزید بھی جانتا ہے کہ حسین بیعت نہیں کریں گے۔ جب مولا کو دارالامارہ بلایا گیا، یہ وہ امام حسین ہیں جو نبی کریم کے کالی عبا کے نیچے آ جاتے ہیں، آئے تطہیر نازل ہوتی ہے، ان کے در پہ جبرائیل خادم بن کر آتے ہیں۔ حق یہ تھا مولا حسین کے در پہ آتے ہیں۔ امام حسین کو دارالامارہ بلایا گیا، اور جب بیعت کا مطالبہ ہوا، مولا حسین علیہ السلام نے چند جملوں میں سمیٹ دیا، انی لا یبایع مثلی مثلا، بے شک مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ مولا وجہ کیا ہے؟ وجوہات بھی بتا دیے، شارب الخمر، شراب پینے والا، نجس جانوروں سے کھیلنے والا، ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کرنے والا، اور وہ ممبر جو منسوب ہے رسول خدا صلی اللہ وسلم علیہ سے، اس ممبر پر جانوروں کو بٹھانے والا، وہ اس کا مستحق نہیں کہ مجھ جیسا اس کی بیعت۔ بالکل، بڑی خوبصورتی سے آپ نے ایکسپلین کیا۔ میں سیدہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ امام حسین علیہ السلام کا ولید کی جو دربار ہے اس میں کھڑے ہو کے امام حسین کا یہ جملہ بولنا ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جو میں کہتی ہوں رہتی دنیا تک دو دھارے، حق اور باطل کے دو دھاروں کو علیحدہ کر دیتا ہے۔ کیا اہمیت رکھتا ہے؟ اور جو مکالمہ ہوا اس دربار میں اور جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے کیا، کیونکہ ہم ظاہر ہے روانگی سے پہلے کے جو بھی عوامل رہے اور جو بھی طرز عمل رہا ہم اس حوالے سے جاننا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عروج، آج جیسے خانم نے کہا 28 رجب ہے اور امام کی روانگی کا دن ہے مدینے سے، اور محرکات ظاہر ہے ہم اس وقت اس پر گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی
دربار میں ولید کے دربار میں آپ کو نظر آتا ہے. بالکل. اس وقت اکیلا ولید نہیں مروان بھی موجود تھا وہاں. اور والی جو گورنر ہے, جو مدینہ کا گورنر ہے, وہ ولید ہے, مروان نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, امام کو جب اس نے بیعت کو تو ہے نا معزول ہے. بالکل. امام کو جب اس نے بیعت کا کہا تو امام نے فقط ایک جملہ کہا, مجھ جیسا, اور اس مجھ جیسے میں پوری امام کی پورا امام کا شجرہ بند ہے, مجھ جیسا کہہ کر. کیا بتانا چاہ رہے ہیں امام؟ میرا دادا کون, میری دادی کون, میرا نانا کون, میری نانی کون, میرا باپ کون, میری والدہ کون. امام بتا رہے مجھ جیسا, تو اس جیسے کی, یعنی پورا اپنا شجرہ بھی بتایا, پورا وہاں کا بھی. بالکل. کہ میں بیعت کر ہی نہیں سکتا ہوں. اور بیعت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے تمام تر اعمال کو درست ثابت کرنا, صحیح, جو امام عالی مقام کے لیے ناممکن ہے. بالکل. اس لیے کہ زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو چوس کر پروان چڑھے. اگر کوئی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا بھی چک لیتا ہے تو اسے ہزاروں حدیثیں یاد ہو جاتی ہے. لیکن یہ تو زبان رسالت کو چوس کر دہن ڈال دیتے ہیں, وہ میٹھا کھارے سے میٹھا ہو جاتا ہے. حق کو حق کی آغوش میں پروان چڑھا ہو, وہ کبھی باطل کے آگے سر نہیں جھکا سکتا. صحیح. اب جب مکالمہ, اب امام جب دربار میں داخل ہوئے تو امام کے ساتھ کمرے بنی ہاشم بھی ہیں, ہاشم کے جوان بھی ہیں. امام نے کیا جملہ کہا, اگر میری آواز کو تم اونچا سننا تو فوراً اندر آ جانا. ایسے ہی ہے. گفتگو کرتے کرتے امام کی آواز جب جوش میں بلند ہوئی ہے, اور امام نے جب وہ جملے سنے ہیں کہ مجھے بیعت کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے اور مجھے دھمکی دی جا رہی ہے کہ ہم تمہارا سر قلم کر دیں گے, تو امام نے ایک جملہ کہا کہ تم مجھے موت سے ڈراتے ہو, موت سے خوفزدہ کرتے ہو. ابھی یہ جملہ کہا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور جتنے بھی ہاشمی جوان تھے وہ اندر داخل ہوئے. ولید نے امام کو جانے کا کہہ دیا. جب امام تشریف لے گئے وہاں سے تو مروان نے ایک جملہ کہا کہ آج میں شب کی تاریکی میں, کیونکہ یزید نے کہا تھا اگر بیعت سے انکار کریں تو ان کی گردن کو اڑا دیا جائے, تو جب مروان نے ولید سے کہا کہ میں ابھی گردن اڑا دیتا, کسی کو معلوم بھی نہ پڑتا اور ہمارے لیے پوری سلطنت اسلامیہ پر قبضہ کرنا آسان ہو جاتا, تو ولید نے ایک جملہ کہا کہ کیا حسین ابن علی کے لہو سے میں ہاتھ رنگ کر خدا اور اس کے رسول کو ناراض کر دوں. بالکل صحیح. تو ولید بھی مقام امام علی مقام کو جانتا اور سمجھتا تھا, اسے معلوم تھا. اچھا, پھر اگلے دن جب مروان امام کو راستے میں ملا ہے اور اس نے ایک جملہ کہا ہے کہ آپ نواسہ رسول ہیں, آپ بیعت کر لیجئے. اچھا, ایک بات میں یہاں پر اور کہنا چاہوں کہ امام نے بیعت سے انکار کوفیوں کے خطوط سے پہلے کیا. ٹھیک. اب کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام اگر مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو وہ کوفیوں کے بلانے پر چھوڑ رہے ہیں. امام نے ارادہ بیعت کے نہ کرنے کا کوفیوں کے خطوط سے پہلے ہی کر لیا تھا, اور امام ذہنی طور پر ہر مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے تیار تھے, کیونکہ امام علی مقام یہ جانتے تھے کہ میرے نصیب میں شہادت, کیونکہ وہ ولادت سے کے وقت سے بالکل, وہ تو ظاہر ہے وہ مصلحت تھی. میں سبحات صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی. ظاہر ہے روانگی کے اسباب جو ہیں, ابھی تک تو گفتگو ہو رہی ہے دربار ولید کے اندر جو حاکم مدینہ ہیں, کیا ایسے حالات اور واقعات درپیش آئے کہ جس کی وجہ سے مولا کو یہ ڈیسیژن لینا پڑ گیا کہ اب آج ہم لوگوں کو روانگی اختیار کرنی ہے؟ کیا فرمائیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ذکر سے ہمارے ذکر کی نسبت جو ہے وہ منسوب کر دی. بہت شکریہ. جیسے کہ ان لوگوں نے بھی گفتگو کی, بہت اچھی, بہت کمال. اصل میں چند عوامل ظاہری ہوتے ہیں اور چند باطنی ہوتے ہیں. صحیح. ظاہری عوامل کو یہ سمجھتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سے نکال دینے میں کامیاب ہوا یزید, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ناکام اس طرح ہوا کہ اگر آپ آواز بلند کر دیتے تو کون تھا جو آپ کے پیچھے لبیک نہ کہتا. یہ یزید کا خوف تھا کہ اس نے امیر معاویہ کی جو مطلب انتقال تھا اس کو ڈسکلوز بھی نہیں کیا, اپنی بیعت کو عام بھی نہیں کیا. اس سے قبل اس نے مدینے کے سب سے عظیم ہستی جو اس وقت موجود تھیں ان کے لیے خط روانہ کر دیا. یعنی 22 رجب وہ برسر اقتدار آیا اور یہاں پر اس نے خط روانہ کر دیا. تو اس کو وہ خوف زدہ تھا کہ اس کی جو بادشاہت ہے جو کہ وہ غلط تھی, اور وہ خود کردار کا کیسا تھا. انہوں نے ذکر کیا کہ شرابی تھا, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی اس کے ہاتھوں بیعت نہ فرماتے کہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے نانا فرماتے ہیں کہ میں مبعوث ہی اس لیے کیا گیا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جاہلیت کی رسوم ختم کر دوں. اور شراب کے برتن جب آپ کو پتہ ہے توڑے گئے تو مدینے میں کس طریقے سے شراب بہہ گئی تھی, تو آپ کس طرح مطلب اس کے ہاتھوں بیعت کر لیتے. تو ظاہری عامل تو سب سے بڑا یہ تھا کہ ایک فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں کبھی بھی آپ
ہاتھ نہ دیتے، صحیح۔ کیونکہ یہ رہتی قیامت تک اسلام کا نام و نشان مٹ جانے کے لیے کافی تھا، اور آپ کیا تھے؟ اسلام کے امین تھے، یعنی اس کی حفاظت کرنے والے تھے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے، میں آپ کو ایک جملہ دے رہی ہوں کہ امام حسین کی بارگاہ میں سیادت اور شہادت ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ آپ نے جو چوز کیا وہ شہادت کو چوز کیا۔ سیادت آپ کے گھر کی باندھی تھی، آپ زمین پر بیٹھ کے آسمانوں پر حکومت کرنے والے تھے۔ آپ اس نانا کے نواسے تھے کہ اگر اشارہ فرما دیں تو پہاڑ چل پڑتے، سلطنت کا یہ عالم تھا۔ تو ظاہری عوامل میں سے تو ایک یہ تھا کہ یزید چونکہ خوفزدہ تھا اور وہ طاقت کے نشے میں چور تھا، اور وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے انکار سے یقیناً ظلم اور تشدد اختیار کرتا، اور مدینے کی جو سرزمین ہے وہ امن کا گہوارہ ہے، اور وہاں کا جو امن ہے وہ متاثر ہوتا، اور جو مظلوم لوگ تھے یہاں کے مکین تھے وہ کیا ہوتے؟ اس سے متاثر ہوتے اور اس کے ظلم کا شکار ہوتے۔ اس امن کے گہوارے کا احساس رکھتے ہوئے اور وہ چیز اور اس زمین کی حرمت کو سمجھتے ہوئے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس سرزمین کو، اس پاک سرزمین کو چھوڑ کے یہاں سے روانگی اختیار کریں۔ خواتین و حضرات، آج خاص طور پہ اسی روانگی کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام کی روانگی میں جو واقعات رہے اور کس طرح سے امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے پاس جا کر انہوں نے اجازت لی ہوگی، الوداع کہا ہوگا، اپنی والدہ اور اپنے بھائی سے کہا ہوگا۔ اس بریک چھوٹی سی وقفہ ہے، وقفے سے واپس آئیں گے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ آج ہم خاص پروگرام کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے روانگی کے حوالے سے۔ میں خانم آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی اور یہ پوچھنا چاہوں گی، جاننا چاہوں گی وہ منظر کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے نانا جان کے پاس گئے ہوں گے، اور کیا انہوں نے اپنی دل کی گفتگو، کیا بات کی ہوگی، کس انداز میں، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں عروج، آج ہم بھی مدینہ جاتے ہیں، مدینہ کو الوداع کہنا آسان نہیں ہے۔ صحیح۔ اور مولا حسین علیہ السلام جو تربیت یافتہ ہیں اسی شہر کے، اور یہ شہر منسوب ہے شہر النبی سے۔ صحیح۔ رات کی اندھیر ہے، آدھی رات کا وقت ہے، آپ گھر سے نکلتے ہیں، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہیں، روضہ رسول کے قریب کھڑے ہوئے اور ایسا سلام دیا کہ اس زمانے 60 ہجری سے لے کر اب تک وہ سلام کوئی اور نہیں دے سکا۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ چند قدم آگے بڑھے، نبی کریم صلوات اللہ علیہ کے قبر مبارک پر گر گئے، قبر کو سینے سے لگا لیا کہ یا رسول اللہ، جو وعدہ میں نے کیا تھا وعدہ نبھانے جا رہا ہوں، اور آپ کی شہر کی حرمت کی جو تقدس ہے اس کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے آپ نے اپنی زبان سے فرما دیا تھا حسین مجھ سے ہے، اور آج حسین اللہ کے دین کو بچانے جا رہا ہے، سنت رسول کو بچانے جا رہا ہے۔ بہت دیر گریہ کیا، بہت دیر۔ مولا حضرت عباس علمدار کربلا، حضرت علی اکبر ہمراہ ہیں، ودا کر کے اٹھے، کئی مرتبہ مڑ مڑ کے دیکھا، کئی مرتبہ جنت البقیع کی طرف گئے، اپنی ماں
جناب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تربت پہ گرے. یہی جملہ کہا ماں میرے اس سفر کی واپسی نہیں ہے. جیسے بھی میری بہن نے کہا کہ ابھی کوفہ والوں کے خطوط نہیں آئے. صحیح. مولا حسین علیہ السلام جانتے ہیں جن کی شان میں سورہ فجر نازل ہوئی, سورہ دہر نازل ہوئی, سورہ آل عمران جن کی قصیدہ گار ہے, وہ جانتے ہیں یہ وہ وقت ہے جب میں نے وعدہ نبھانا ہے. صحیح. ماں جناب سیدہ کی تربت کو ودا کرنا بھی بہت مشکل تھا. صحیح. وہاں سے آپ تشریف لاتے ہیں مولا حسن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تربت کو ودا کا. اور جناب علی اکبر فرماتے ہیں دوبارہ روضہ رسول کی طرف آئے, کئی مرتبہ آئے, مڑ مڑ کے دیکھا. ہاں پہلے آئے پھر گئے, پھر بنی آئے. جنت البقیع, پھر دوبارہ آئے. اگر مولا حسین کی اختیار میں ہوتا تو شاید مدینہ نہ چھوڑتے, کیونکہ رضا رضائے خدا ہے, رضا رضائے نبی کریم ہے. مدینہ کو چھوڑ کر جب آپ گھر کی طرف بڑھتے ہیں اور رات کی تاریکی میں آپ نے سفر کیا, رات کی تاریکی میں قافلے کو تیار کیا, صحیح. اس کا مطلب ہے دن کی روشنی میں آپ کے لیے مدینہ چھوڑ کر جانا دشوار ہے. میں خانم آپ کی طرف آؤں گی. جیسا کہ خانم نے ایک میں کہتی ہوں منظر کشی کی کہ کس طرح سے امام گئے. امام گھر آئے ہوں گے, اپنی عورتوں اور بچوں اور سب کو تیار کیا ہوگا. میں چاہوں گی کہ وہ کیا تیاری ہوگی, کس طرح سے گفتگو کی ہوگی, کس طرح سے اپنی بہنوں کو, اپنی بیویوں, جن کے چھوٹے بچوں کو تیار کیا ہوگا, کیا کہا ہوگا امام حسین علیہ السلام. جب امام واپس اپنے گھر ارادہ کر کے آئے تو سب سے پہلے محمد حنفیہ, اور محمد حنفیہ کا مدینے میں بہت اہم کردار ہے, جس سے آج یہاں پر, اور امام کا وہ وصیت نامہ جو محمد حنفیہ کو انہوں نے دیا, کاش وہ ہر مسلمان اس کو روزانہ صبح شام پڑھے تو اسے معلوم ہو کہ حسین ابن علی کیا تھے. کیا کہنے. محمد حنفیہ کے پاس آئے, محمد حنفیہ نے روکنا چاہا تو امام نے کہا اگر میں کہیں بل میں بھی چلا جاؤں, کسی سوراخ میں بھی چلا جاؤں, دنیا کے کسی کنارے پر بھی چلا جاؤں, یزید نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے, اور میں مدینے میں قتل ہو کر اس کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہتا ہے. یہی سوچ کر امام نے مکہ چھوڑا. محمد حنفیہ کو امام نے جو وصیت نامہ لکھا, اس کے بس 3-4 جملے میں بہت جلدی بیان کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام شروع کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حسین ابن علی کا وصیت نامہ اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام. میں حسین ابن علی اللہ پر یقین رکھتا ہوں, اس کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہوں, رسول کی رسالت پر یقین رکھتا ہوں. یہ 2 جملے اپنے اندر وہ معنی لیے رکھتے ہیں. جب یزید نے کہا نعوذ باللہ کوئی نبی نہیں ہے, نعوذ باللہ یہ بنی ہاشم کا اپنا رچایا ہوا ڈھونگ ہے, گویا یزید نے لا الہ الا اللہ کی نفی بھی کر دی, محمد رسول اللہ کی نفی بھی کر دی صلی اللہ علیہ وسلم. امام نے تیسرا جملہ آگے کیا لکھا کہ میں آخرت پر یقین رکھتا ہوں, اور اس روز ہر اہل قبور اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے. میرا مدینے کو چھوڑنا نہ ذاتی خواہش کے لیے ہے, نہ جائیداد کے لیے, نہ حکومت کے لیے, نہ ظلم کے لیے, نہ فساد برپا کرنے کی نیت. میرا کام صرف نانا کی امت کی اصلاح ہے, میرا کام امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. میں دین اسلام کو اس طرح سے پہچانوانا اور منوانا چاہتا ہوں جیسا میرے نانا نے چاہا. اور پھر کیا کہا امام نے, اے محمد حنفیہ تم مدینے میں میری آنکھ بن کر رہنا. گویا امام نے, بہت پیارا امام کا جملہ, کہ گویا امام نے چھوڑا نہیں ہے مدینے کو, کہا میری آنکھ بن کر رہنا. مطلب کیا ہے کہ مدینے کے حالات سے غافل نہ رہنا. جیسے خانم نے کہا کہ شب کی تاریکی کو انہوں نے چنا, شب کی تاریکی کی ایک بہت بڑی وجہ انہوں نے بیان کی, مدینہ ظاہر ہے شب کی تاریکی میں. دوسرا وجہ کہ اتنی باعصمت بیبیاں لے کر جا رہے ہیں کہ ان عماریوں کو بھی شب کی تاریکی میں مدینے کے حدود سے نکالا, کیونکہ یہ وہ بیبیاں ہیں جو مدینے کی حدود میں رہ کر بھی رات کے اندھیرے گل کر دیے جاتے تھے, چراغوں کو جب نکلتی تھی اپنے گھر سے باہر. سبحات صاحبہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی, اور وہ جو وصیت کا آپ نے تذکرہ کیا, واقعی اگر ہم یہ تمام باتیں, جو تمام گفتگو جو مولا حسین علیہ السلام کے وہ خطبات ہیں جو مدینے سے روانگی سے پہلے اور دوران روانگی جو سفر رہا, دوران سفر جو امام فرماتے رہے, وہ ایسی آئی اوپننگ لائنز ہیں اور باتیں ہیں کہ اگر ہم انہی کو سمجھ لیں تو ہمیں حقائق اور جو اصل روح ہے اسلام کی وہ سمجھ آ جائے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مدینے میں بہت دنیا مسلمان ہی تھی, مسلمان, دل میں عشق محمد و آل محمد, مگر جب یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ چند لوگ ہیں جو ان کے ساتھ موجود ہیں. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ تو یہ جو محبتوں کے دعوے, کیونکہ مختلف لوگ مختلف انداز سے اپنی محبتوں کے دعوے کر رہے تھے, کیا فرمائیں گے؟ بہت شکریہ.
देखें, अगर मदीने के तो जो बासी थे वो सारे ही मोहब्बत रसूल में और मोहब्बत हुसैन में गुम थे। जब भी तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वलीद के पास से आए तो आपने जो सरकर्दा अफराद थे और अपने करीबी अफराद थे, सबसे पहले तो आपका अमल ज़ाहिर करता है कि मदीने के सरकर्दा लोग कौन हैं और मेरे करीबी कौन हैं जो इस अजीम मिशन में मेरे साथ चलेंगे। और कुछ लोगों को मदीने में भी तो छोड़ना था अपनी आँख बनाकर, जैसे कि इन्होंने जिक्र किया। अगर सबको साथ ले जाते तो मदीने में बसता कौन? तो उन्होंने मदीना बसाना भी था, मदीना बचाना भी था। लेकिन इमाम वक्त की आवाज़ और पुकार के ऊपर हर इंसान का लब्बैक कहना ज़रूरी नहीं था? बिल्कुल लब्बैक। उन्होंने जब भी तो इमाम अपनी इब्ने हनफिया को क्या कहा कि आप मेरी आँख बन करके यहाँ रहिए, और बीबी सुगरा को ये कहा कि आप यहाँ आँख बन के रहिए, मैं जिस मिशन के लिए जा रहा हूँ वो शहादत की राह पे जा रहा हूँ, आपने यहाँ रहना है और उस मिशन को पूरा करना है, लेकिन मदीने में रहकर इसके अमन को कायम रखते हुए, इसके तक़द्दुस को कायम रखते हुए और यहाँ पर रहते हुए, मदीनतुन नबी को बसाते हुए। अगर हम ये बात यूँ कहें कि जैसे कि पहले बात हुई कि जब भी इस्लाम की दिफा की बात होगी और इस्लाम को बचाने की बात होगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम अली बेशक। आप ये देखें, एक शेर मैं आपको सुनाऊं कि तड़पी मदीने की हर गली, कहते थे जब ये इब्ने अली, तेरे दीन की नाना खैर हो, लो सलाम मेरा ये आखिरी। आपकी मुशावरत ज़ाहिरी लोगों से रही और बातिनी एतबार से रोज़े रसूल पर भी गए, और आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू भी फरमाई कि जब आपने सारी रात दुरूद व सलाम पेश किया और उसके बाद कैफियत अपने उरूज पर आईं और आप जब नाना के मज़ार अक़दस से लिपट गए तो आपकी आँख थोड़ी देर के लिए ख्वाब की तरफ चली गई और आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोश मुबारक में अपने आप को पाया और आप रो रहे हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ऊपर शफ़क़त से हाथ फेर रहे हैं और अपनी कैफियत आप उनको बता रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं मदीना छोड़ना नहीं चाहता, मैं मदीने से जाना नहीं चाहता, आप मुझे यहीं रख लीजिए। और शिकायत भी कर रहे हैं कि ये कैफियत हैं, यहाँ से जालिम लोग मुझे हटाना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इतने खूबसूरत अंदाज से तसल्ली दी। आप जाना नहीं चाहते थे, आप फरमा रहे थे कि मुझे यहाँ मदीने में रोक लीजिए, तो आपने फरमाया कि नहीं, अभी आपने जाना है, रुजू करना है आपने मदीने की तरफ, जिस अजीम मकसद को पूरा करना है उसके लिए आपको जाना होगा। आपके प्यारे, आपके वालिदैन, मैं आपके लिए मुंतज़िर हूँ। ये तुम लोगों को जो यजीदी हैं, यानी इसकी तरफ इशारा किया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें प्यासा शहीद कर देंगे, और क्या वो मेरी शिफात की मुझसे उम्मीद रखते हैं? हरगिज़ नहीं। आप याद कीजिए कि ये जो है ना, ये हिजरत, ये उस हिजरत की परतऊ है जो मक्के से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ की थी। वहाँ ये था कि आपने मक्के के मुशरिकीन से बचते हुए की, उनसे हिफाजत से रहने के लिए की, और यहाँ पे इमाम हुसैन मुनाफिकीन से बचने के लिए कर रहे हैं। और बदरजा अतम आप ये देख लीजिए कि यहाँ वहाँ कुफ़ार हैं, यहाँ मुनाफिकीन हैं, वहाँ मक्का है, यहाँ मदीना है। कैफियत क्या है? दोनों सेम है कि वो अल्लाह के नबी का शहर के पले बड़े वहाँ पर रहे, और फिर जब आप छोड़े तो पलट कर देखते हैं। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रात की तारीकी में जब मदीने को छोड़ते हैं तो कैफियत वही है, छोड़ते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि लिबादा उन्होंने इस्लाम का पहना हुआ है, ये दावा वो करते हैं मुसलमान होने का, लेकिन नवासे रसूल को यहाँ रहने नहीं देते, उनको तंग करते हैं, उनको सताते हैं। तो इसीलिए कुरान करीम में ऐसी हिजरतों के लिए कहा गया, सूरह हज आयत नंबर 40 में, कि उखरिजू मिन दियारिहिम बिगैरि हक़्क़िन, कि ऐसे लोग हैं जो हिजरत करते हैं उनको निकाला जाता है, नाहक निकाला जाता है। फिर इल्ला अन यक़ूलू, वो ये कहते हैं कि रब्बुना अल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए। तो यहाँ जो निकलना है, मक्के से मदीने आना नबी का अल्लाह के लिए है। हुसैन का मदीने से निकलना क्या कैफियत होगी। हम आम लोग जब निकलते हैं तो मदीने की कशिश हमें खींचती है, वापस पलट कर जाने की कैफियत हमारे अंदर उमड़ कर आती है। और वहाँ आप पले बड़े हैं, वहाँ वही नाजिल हुई है, वहाँ अल्लाह के नबी ने आपको प्यार किया है, वहाँ वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने आपके हाथों को चूमा है। आप भला
ایسے ہاتھ کو کیسے اس شخص کے ہاتھ میں دے دیتے کہ جس کے ہاتھ پہ بوسہ اللہ کے نبی کر رہے ہیں، وہ یزید کے ہاتھ میں کیسے چلا جاتا؟ یہ عظیم مقصد تھا۔ اگر آپ ہاتھ دے دیتے تو قیامت تک کے جتنے منافقین ہیں ان کے لیے امام حسین کا ہاتھ دینا سند بن جاتا، اور آپ یہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے۔ بے شک خواتین حضرات بڑی خوبصورتی سے بیان ہو رہے ہیں جو بھی محرکات تھے، جو حالات اور واقعات تھے، اور کتنا مشکل ہے ساری چیزوں، کیونکہ روانگی کا تذکرہ ہے اور کس قدر مشکل ہے اس وقت امام حسین علیہ السلام، امام حسین ابن علی کے اوپر اس وقت جو دن ہے آج کا، وہ کس قدر مشکل ہے، اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں جو ایک دفعہ مدینہ کی اس فضاؤں اور کو محسوس کر چکے ہیں۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ آج مدینہ کس قدر اداس ہوگا کہ جب امام حسین علیہ السلام کا یہ سفر کا آغاز ہوگا اور مدینہ کو امام حسین چھوڑ کر جائیں گے۔ یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے، واپس آئیں گے تو انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواتین و حضرات، امام حسین علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ کر لیا تو جو مدینہ میں لوگ موجود تھے ان سے خطاب بھی کیا، ان کو مخاطب کیا اور خطبات دیے نکلنے سے پہلے، دوران سفر بھی۔ چند لائنز ہیں جو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ امام فرماتے ہیں کہ میں ظلم کرنے نہیں نکل رہا، میں فساد برپا کرنے نہیں نکل رہا، میں حکومت کے معاملات کو خراب کرنے کے لیے اور معاشرے کو بدامنی کی طرف دھکیلنے کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، لوگوں کو نیکیوں کی طرف راغب کرنے اور برائیوں سے روکنے کے لیے۔ اور یزید کے حوالے سے امام نے ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ یزید شراب نوش ہے اور اعلانیہ طور پر فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے، اور جس مسند پر بیٹھا ہے وہ میرے نانا جان کی مسند ہے، وہ خلافت الہیہ کی مسند ہے، اور میں عام مسلمان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس مسند پر بیٹھنے کے لیے ذاتی شرافت بھی شرط ہے، حسب و نسب کی شرافت بھی شرط ہے، اور اسی طرح عمل کی شرافت بھی شرط ہے۔ ایک شعر جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ میں سمجھتی ہوں کہ جو امام حسین علیہ السلام کا یہ خطبہ ہے، یہ وہی جس کہتے ہیں نا ایک سند اس شعر کی صورت میں، کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل یہی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ہر فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، کہ حسین منی وانا من الحسین، اس بات کی دلیل ہے۔ اور دیکھیے عروج، امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑنے کے ارادہ فرماتے ہیں۔ مدینہ چھوڑ کر آپ کہاں جائیں گے؟ کس شہر کا انتخاب کریں گے؟ اور جس شہر کا انتخاب کرتے ہیں وہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ امام علیہ السلام نے انتخاب مکہ مکرمہ کا کیا، مکہ مکرمہ کا کیا، جبکہ حجاز کے اور بہت سارے شہر ہیں، کسی اور شہر کو انتخاب نہیں، مکہ کو کیا، اور مکہ بھی حرم امن ہے۔ مولا حسین بتانا چاہتے ہیں جیسے مشرکین کی ریشہ دوانی کی وجہ سے میرے نانا رسول خدا نے مکہ کو رات میں چھوڑا، مدینے کا سفر کیا، میں حسین بھی انہی مشرکین کے نجس اولاد کی سازشوں کی وجہ سے، یہ انہی کی اولاد ہیں جنہوں نے رسول خدا کے لیے مکہ کی سرزمین کو تنگ کر دیا۔ آج میں حسین انہی مشرکین کے اولاد کے ریشہ دوانیوں کی وجہ سے
مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور یہ بات سند ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک یزید کے سامنے رکھا گیا, اس ملعون نے یہ جملہ کہا, کہاں ہیں بدر والے, کہاں ہیں احد والے, کہاں ہیں خیبر والے, آج آ کر مجھے داد دیں اور کہیں یزید تیرا ہاتھ شل نہ ہو. یعنی وہ بتانا چاہتا ہے وہ جو بدر میں مارے گئے میں نے ان کا انتقام لیا حسین ابن علی سے. اور مولا حسین جب مکہ انتخاب کرتے ہیں, دیکھیے روج حکمت خدا ہے. صحیح. 5 شعبان کو آپ مکہ پہنچے, شعبان, رمضان, شوال, ذیقعد, ذیلحج, 5 مہینے آپ مکہ میں رہیں. مکہ میں بھی وہی تمام خطرات ہیں جو مدینہ میں ہیں, اور مکہ میں کئی افواج, کئی لوگ بھیجے گئے, لوگ بیس بدل کے مولا حسین تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں, کسی طرح حرم خدا میں امام حسین کو قتل کر دیا جائے, نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے. امام علیہ السلام سے سوال ہوا, مولا آپ نے مکہ کیوں انتخاب کیا؟ فرماتے ہیں شعبان, رمضان, شوال عمرے کا مہینہ ہے, اور تمام اسلامی بلاد سے لوگ آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. امام نے ہر آنے والے قبیلے کو پیغام بھیجا. کبھی پیغام جناب علی اکبر لے کر جاتے ہیں, کبھی پیغام جناب عباس لے کر جاتے ہیں, اور بتاتے ہیں کہ مولا حسین ارادہ کر چکے ہیں مکہ چھوڑنے کا, ارادہ کر چکے مدینہ چھوڑنے کا. اب اس اسنا میں 12,000 خطوط بھی آتے ہیں کوفہ سے, مولا حسین آپ کوفہ کی طرف آئیے. 14 صدیاں گزر گئیں, آج تک کسی قبیلے نے یہ شکوہ نہ کر سکے, نہ کریں گے تا قیامت, کہ امام حسین اگر ہمیں پتہ ہوتا آپ مکہ چھوڑ کے کربلا جا رہے ہیں, ہم آپ کا ساتھ دیتے. صحیح, کہ وہ حجت تمام کر دی. 3 مہینے عمرے کا مہینہ ہے, اور اگلے 2 مہینے حج کا مہینہ. عمرہ والے چلے گئے, اپنے اپنے شہروں میں جا کے بتا دیا مولا حسین جانا چاہ رہی, اور مولا حسین کا کوفہ کی طرف جانا صغیر و کبیر سب کو معلوم تھا. مکہ اور مدینہ کے جو اکابرین ہیں وہ جانتے ہیں اس وقت ناحق ہے یزید, اور امام حسین کا جانتے ہیں, سب جانتے سبھی ہیں, لیکن ساتھ حق تو سبھی جانتے ہیں, باطل کو بھی سبھی جانتے ہیں. کلمہ شہادت ان پہ اترتی ہے جو حق کا ساتھ دے. ہاں بے شک, بہت بہت خوبصورت بات ہے, اصل بات ہے, اور یہ صرف اس دور کی بات نہیں ہے, یہ ہر دور کی بات ہے. آج بھی اس زمانے میں جب آپ صرف کسی کو پسند کرنا یا کسی سے عشق کا دعویٰ کرنا از ناٹ انف, بلکہ اپنے عمل سے ہمیں ہر چیز جو ہے وہ اس کا وہ عشق تقاضا کرتا ہے نا, تو عشق کا تقاضا ہی ہے. مدینہ سے مکہ امام حسین علیہ السلام کی روانگی کے جو بیچ میں حالات اور واقعات درپیش ہوئے, کیا فرمائیں گے؟ عروج, ابھی آپ نے ایک شعر پڑھا تھا, اسلام زندہ ہو گیا ہر کربلا کے بعد. میں تو ایک بہت ادنا سا حقیر سی طالب علم ہوں, جب یہ جملہ میں پڑھتی ہوں تو میرے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد. کیا کہنے, کہ اب حسین ابن علی کی برابر کی قربانی نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی ہے. صحیح, تو اسلام تو زندہ ہو گیا. امام نے مدینے سے جو راستہ چنا وہ راستہ بھی عام راستہ تھا, شارع عام کہتے ہیں, کہ جتنے بھی قافلے تھے امام نے, لوگوں نے کہا کیونکہ عبداللہ بن زبیر بھی نکلے مگر وہ غیر معروف راستے سے گرے, وہ پہاڑی راستے سے گئے, اور جب وہ نکلنے لگے تو بہت سے صحابی رسول نے کہا کہ آپ جس طرح عبداللہ بن زبیر نے پہاڑی راستہ چنا آپ بھی چن لیجئے. تو امام نے کہا نہیں, میں شارع عام چنوں گا, اس لیے کہ امام نے حجت تمام کرنی. کیا کہنے, امام نے اپنے پیغام کو پہنچانا ہے, امام نے بتانا ہے کہ میں حق اور باطل کو الگ کرنے کے لیے نکلا ہوں. راستے میں جو بھی قافلہ ملا, جیسے بھی خانم نے کہا کہ جتنے بھی جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے قافلے, وہاں پر سب کو رک کر امام نے کہا, امام کا ایک جملہ کم و بیش امام کے ہر خطبے میں ملے گا کہ جو میرے راستے پر چلا وہ خدا کے راستے پر چلا, اور جس نے اس راستے کو چھوڑ دیا اس نے مجھے نہیں چھوڑا, اس نے خدا کے راستے کو چھوڑا. اے پروردگارہ, جو میرا ساتھ دے اس کا معاملہ میرے ساتھ کر, اور جو میرا ساتھ نہ دے پروردگارہ اس کا معاملہ میں نے تجھ پر چھوڑا. امام علی مقام نے یہ جملہ کہا. اچھا, جب امام مکے میں پہنچے ہیں تو مکے میں امام کا قیام شعب ابی طالب میں امام نے قیام کیا. گویا امام اس وقت لوگوں کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ریوائز کر رہے ہیں. شعب ابی طالب میں ٹھہر کر امام نے بتایا کہ شعب ابی طالب میں میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کب ٹھہرے تھے, جب لوگوں نے ان پر زندگی کو تنگ کر دیا تھا, جب کافروں نے ان کے اوپر کھانے اور پانی کو حرام کر دیا تھا. امام شعب ابی طالب میں ٹھہر کر بتا رہے ہیں کہ میرے نانا پر تو کافروں نے حرام کیا تھا, کھانے اور پانی کو بند کیا تھا, لیکن یہاں پر کلمہ گو ہی مجھے مجبور کر رہے ہیں. اچھا, پھر امام علی مقام نے جب مکہ چھوڑا ہے, اور مکے کو بھی کیوں چھوڑا, کیونکہ حرم کعبہ میں احراموں کے اندر خنجر لیے ہوئے
यजीद ने लोग भेजे और एक गिरोह नहीं भेजा, कई गिरोह भेजे। प्लानिंग क्या थी कि पहले एक गिरोह इमाम को शहीद कर देगा, अच्छा फिर उसके बाद जो उसके पीछे है वो उस ग्रोह को मार देगा जिसने इमाम को शहीद किया। अच्छा। गोया जो बातिल है ना वो छुप जाएगा। हाँ, मगर ये कैसे कातिलाने इमाम अली मकाम लोगों के सामने आ नहीं सकेंगे। दूसरा, अगर इमाम अली मकाम की शहादत मक्के में हो जाती तो उस साल हज ना हो सकता। गोया एक बहुत अहम एक जो बहुत था, बड़ी साजिश थी, एक बहुत अहम रुकने खुदा था, उसको बंद कर दे। देखिए यजीद का टकराव खुदा से था, ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से टकरा रहा और ला इलाहा इल्लल्लाह की जो हिफाजत करने वाले थे वो इसीलिए तो इमाम कहा अली ना का। कि बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस वक्त रवाना होते हैं और जिस वक्त वो सारा आगाज़ होता है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुरान हकीम सूरह कसस की एक आयत पढ़ी, जी बिल्कुल, जो हज़रत मूसा ने पढ़ी थी अपने ज़माने में जिस वक्त वो हिजरत कर रहे थे। क्या फरमाएंगे मैम? बड़ी पुरहिकमत बात आपने जिक्र की है। ये इस पूरे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के सफ़र का जो आगाज़ था, ये पहला स्टेप था करबला के मसाइब की तरफ उठाने वाला, और आपने यहीं पर अपने अज़्म को और अपनी कैफियत को बता दिया था कि मैं किस लिए जा रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरी मर्ज़ी नहीं है बल्कि ये अल्लाह की मर्ज़ी। अगर बातिनी तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर देखा जाए तो ये फासिक और फाजिर है जो मुझसे खौफज़दा है और मुझे यहाँ से निकाल रहा है। ये बेसिकली जो आयत का आपने हवाला दिया, फ़खरजा मिनहा ख़ाइफ़न यतरक़्क़बू रब्बी क़ाला नज्जिनी मिन क़ौमिज़ ज़ालिमीन। इसका ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब है ये आयत, और इसका शान नुज़ूल भी यही है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन को छोड़कर निकले वहाँ से उसके जुल्म की वजह से, तो आपने फिर ये आयत पढ़ी थी। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी यहाँ पर इस मौके के ऊपर ये आयत पढ़ी और ये साबित करने के लिए कि मुझे भी यहाँ से सताया गया है और ये फासिक और फाजिर बादशाह है जिसके जुल्म की वजह से मैं यहाँ से निकाला जा रहा हूँ और जा रहा हूँ, और मैं बेजार हूँ उसके अकाइद से, मैं बेजार हूँ उसके किरदार से, मैं उसके हाथ में बैत नहीं कर सकता, मैं उसको फॉलो, उसकी इक़्तिदा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जिस ख़ानदान का चश्मो चिराग हूँ, मेरा ये मनसब नहीं कि एक मैं फासिक और फाजिर की इत्तिबा करूँ। तो आपने अमली सतह के ऊपर उसका रद्द किया और आप वहाँ से रवाना हुए। तो इसका मकसद भी यही थे इस आयत के पढ़ने का कि मूसा अलैहिस्सलाम की जो उस वक्त कैफियत थी और जो हालात थे, जो सरकमटेंसेस थे वहाँ पर, तो इस वक्त मौजूदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी यही सब कुछ फेस कर रहे थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो दाई खुदा था और मुशरिक था, और यहाँ पर ये वही फासिक और फाजिर लोग थे और इनका निफाक इस्लाम के लिबादे में छुपा हुआ था, और आपने उसको चाक करके रख दिया अपने अमल के ज़रिए, और फिर आप वहाँ से रवाना हुए। ये वो क़ारी कुरान हैं कि जब पैदा होते हैं तो आपकी अपनी वालदा के मुँह से कुरान सुनते हैं और फिर वो ज़बान चूसते हैं जिसकी ज़बान पे कुरान नाजिल होता है। ये वो क़ारी कुरान हैं कि हर मौके पर कुरान की आयत पढ़ते हैं। जब मदीने से रवाना होते हैं तब भी कुरान पढ़ रहे हैं, मक्के में दाखिल हो रहे हैं तब भी कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, आशूरा की रात तब भी कुरान पाक की आयत पढ़ते हैं, जब शहीद किए जाते हैं तो जब भी कुरान की आयत पढ़ते हैं, शहीद करके नेज़े के ऊपर सर चढ़ा दिया जाता है तब भी आपके मुंह से कुरान पाक की आयत जारी है। बिल्कुल, बेशक आपने बड़ी खूबसूरती से बयान किया। और अब अगर हम एक लम्हे के लिए यहाँ पर खड़े हों और फ़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ रुख करें अपना, तो इमाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस, क्योंकि करबला के मैदान में जब पहुँच जाते हैं तो जो दूसरी तरफ जो फ़ौज है वो भी तो कुरान ही पढ़ रही है, वो भी तो नमाज में जल्दी ही कर रही है, वो भी तो यही चाह रही है कि अल्लाह अकबर की तकबीर हो जाए, और वो सब वही है, मगर वहाँ पर इतरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। तो ये जो एक फ़ैसला कर दिया है तारीख़ ने और करबला की तारीख़ ने कि कुरान और आले मोहम्मद जो हैं वो साथ साथ हैं, और अगर ये जुदा हैं तो जिनके पास कुरान है खाली वो भी बातिल, और जिनके पास सिर्फ आले मोहम्मद है और कुरान उसके साथ नहीं है वो भी एक बैलेंस है जो रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कर दिया है। ख़वातीन व हज़रात, हमने जानने की कोशिश की, हम उसका हक़ अदा नहीं कर सकते कि क्या कैफियत होगी, क्या एहसासात होंगे, या ये वो रब जानता है या उस रब के वो प्यारे जानते हैं कि क्या मामलात होंगे, क्या हालात होंगे, क्या जज्बात होंगे, क्या एहसासात होंगे,
مدینے کے بھی اور ان کے بھی کہ جنہوں نے مدینہ کو چھوڑا ہوگا. ہم نے تھوڑی سی کوشش کی. میں آخر میں زرمینہ ناصر علی آپ سے گزارش کروں گی کہ کچھ آپ پیش کریں عقیدت کا نذرانہ. جانے بطول قوت حیدر حسین ہے، جانے بطول قوت حیدر حسین ہے، حسن رسول پاک کا، حسن رسول پاک کا مظہر حسین ہے، جانے بطول قوت حیدر حسین ہے. ہر دور کے یزید کو نابود کر دیا، ہر دور کے یزید کو نابود کر دیا، ہر دور کے محافظ و رہبر حسین ہے، ہر دور کے محافظ و رہبر حسین ہے، حسن رسول پاک کے مظہر حسین ہے، جانے بطول قوت حیدر حسین ہے. اور اکبر کو دے کے دین محمد بچا لیا، اکبر کو دے کے دین محمد بچا لیا، دین نبی کے محسن اکبر حسین ہے، دین نبی کے محسن اکبر حسین ہے، حسن رسول پاک کا مظہر حسین ہے، جانے بطول قوت حیدر حسین ہے. اور خون حسین غازۂ روئے حیات ہے، خون حسین غازۂ روئے حیات ہے. ارے زندہ تو کیا ہے، زندوں سے بڑھ کر حسین ہے، زندہ تو کیا ہے، زندوں سے بڑھ کر حسین ہے، کہ حسن رسول پاک کا مظہر حسین ہے، جانے بطول قوت حیدر حسین ہے. اور صائم ہوں میں حسین کا، محشر سے کیوں ڈروں، ارے صائم ہوں میں حسین کا، صائم ہوں میں حسین کا، محشر سے کیوں ڈروں، کہ سردار خلد ساقیے کوثر حسین ہے، سردار خلد ساقیے کوثر حسین ہے، حسن رسول پاک کا مظہر حسین ہے، جانے بطول قوت حیدر حسین ہے، جانے بطول قوت حیدر حسین ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.